مصر کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا آپ ہمارا گورنر بدلیں۔ سنو سازش سنو، حضرت عثمان نے صحابہ کے کہنے پہ گورنر بدل دیا۔ اب نیا گورنر کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، ان کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کی تشکیل کی اور بھیج دیا۔ جو طبقہ حضرت عثمان کے خلاف بغض سالوں سے پالتے ہوئے آ رہا تھا، ان نے سوچا تھا ہم کہیں گے گورنر بدلو تو عثمان کہے گا میں اپنا گورنر نہیں بدلتا، اس نے تو صحابہ کی بات مان کے فوراً عمل کر لیا، اب کوئی اور سازش کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کو خریدا، غلاموں کو کہا گھوڑا وہ اٹھا جو عثمان کا ہے، مہر وہ چوری کر کے لیا جو عثمان خطوں پہ لگاتے ہیں، خط اپنی مرضی سے لکھا، چوری کر کے مہر وہ لگائی، اور گھوڑا حضرت عثمان والا اس پہ بٹھایا اور کہا جا تو والی مصر کے پاس، جو تبدیل ہو رہا تھا اس کے پاس جا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں عثمان کہہ رہا ہوں، جھوٹ دیکھیں، میں عثمان لکھ رہا ہوں، والی مصر تیرے پاس ایک گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، جب یہ آئے اس کو قتل کر دینا، خود اپنے عہدے پہ مضبوط رہنا۔ دیکھو کتنی بڑی سازش ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کمیونیکیشن کا نظام تو نہیں تھا کہ فون کریں اور کہہ دے سچ ہے جھوٹ ہے، کوئی فیکس کا زمانہ تو نہیں تھا، کوئی میسیجنگ کا چکر تو نہیں تھا۔ اب چلو یہ بندے کو دیا اور وہ بندہ بھاگ کے جا رہا ہے، اور مزے کی بات جس راستے سے گورنر جا رہا ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تاکہ لوگ اسی کو پکڑ لیں۔ کوڑ ہمیشہ گڈا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی تو کون، کہاں سے آیا؟ کیا؟ میں امیر المومنین کا نمائندہ ہوں۔ اس نے کہا کیسے نمائندہ ہے؟ گورنر صاحب تو یہاں سے جا رہے ہیں، نمائندے ادھر سے جا رہے، تو کون سا؟ انہوں نے کہا میں خط لے کر جا رہا ہوں۔ نے کہا کون سا خط ہے؟ کہا میں نے گورنر کو دینا۔ کہا گورنر تو یہ ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ عنہ، اس کو دو۔ کہا نہیں وہ اصلی گورنر کو دے رہا ہوں۔ پکڑا گیا، خط کھینچا گیا، دیکھا تو اس میں قتل لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں جس صحابی کو حضرت عثمان گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں اس کے دل میں کتنا غصہ آئے گا؟ وہ کہے گا دیکھو یار مجھے بنا کے بھیجا نمائندہ، میرے قتل کا خط میرے بعد لکھ دیا، اور دلیل میرے پاس حضرت عثمان کا گھوڑا ہے، میں انہی کا غلام ہوں، مجھے دیکھ لو، مور ان کی ہے۔ کیسی ساز ہے؟ حضرت عثمان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ لشکر جاتے ہوئے واپس لوٹا اور مدینہ میں آ کے حضرت علی المرتضیٰ سمیت صحابہ کو دکھایا کہ دیکھو یہ حال ہمارے ساتھ امیر المومنین نے کیا۔ حضرت علی سمیت صحابہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان کو 12 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، چلو تصدیق کرتے ہیں۔ اب صحابہ تصدیق کے لیے اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں، اور جو بلوائی مصر سے آئے تھے گورنر بدلوانے کے لیے، جن کے دل میں بغض عثمان تھا، انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، جلوس نکالیے، پھڈا ڈال دیا۔ کیوں؟ یہ دن وہ تھے جو انہوں نے خاص کر کے یہ دن چنے تھے۔ کیوں؟ یہ دن ذوالحجہ کے تھے، اور ذوالحجہ کے دنوں میں سارے مدینہ کے صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ کل مدینہ میں حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کی اولادوں سمیت 17 مسلمان باقی تھے، صرف 17۔ ہزاروں صحابہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ حج پہ گئے ہوئے، لہٰذا پیچھے اپنا کام کرنا بہت آسان ہے۔ ان نے پھڈا ڈالنا شروع کر دیا، کام عثمان سے بدلہ لیں گے، اس نے ہمارے گورنر کو مارنے کے لیے کہا، پہلے جان بوجھ کے گورنر بدلوایا، پھر یہ کام کیا۔ اسی میں حضرت علی فرماتے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ان کی نیتیں کچھ اور ہیں، یہ تو کوئی پوچھنے کہنے کی بات تو نہیں کر رہے۔ تو حضرت علی نے اپنے 2 شہزادگان حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہ پہرے پہ ٹھہرایا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ ٹھہرایا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ ٹھہرایا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے اپنی اولادوں کو، اپنے بھتیجوں کو حضرت عثمان کے پہرے پہ لگا دیا کہ امیر المومنین کو کچھ نہ ہو، بات کرنے دیں۔ یہ حضرات بات کرنے اندر گئے اور باقی صحابہ تلواریں لے کر باہر ٹھہر گئے۔ بلوائی رک گئے کہ اب مسئلہ کچھ خراب ہو رہا ہے، بہرحال جیسے کیسے یہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت عثمان کو اس صحابی سمیت خط دکھایا۔ حضرت عثمان نے سے پوچھا گھوڑا آپ کا؟ کہا جی میرا۔ غلام آپ کا؟ کہا جی میرا۔ کہا خط آپ کا؟ کہا جی میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ اس موقع پہ شک پھیلانا عوام میں لوگوں کو کتنا حق مل جائے گا۔ ادھر تو کلیئر ہو گیا نا، ادھر کلیئر ہو گیا۔ ایک بندے پہ شک کیا کہ یہ فلاں نے کام کیا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تک اسلامی گواہ اس پر قائم نہ ہو جائیں ہم اس کے خلاف حرکت نہیں کرتے۔ نوجوان کہنے لگے نہیں ہمیں حوالہ کریں، ہم اس کی گردن قلم کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں ایسے حوالے نہیں کرتا، تم میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہو، پتہ نہیں اس پر بول دو، یہ جو ایسے بلوائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو آپ صبر کریں، تحقیق کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔
जिस बात पे सहाबा करام घर वापस आए हैं, इन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा किया हुआ है। ये मैंने आपको मुख्तसर सुनाया है, ये 40 दिन का मुहासरा बनता है। इसमें तफसील है जो इस मुख्तसर वक्त में मैं नहीं बता सकता। हज़रत उस्मान की हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की इनसे मुठभीड़ होती है। हज़रत उस्मान बुलवाते हैं, अली आपने मेरी तरफ से जंग नहीं करनी। वो अमीरुल मोमिनीन आपके घर पे हमलावर होना चाहते, कहा होने दो, आपने तलवार नहीं उठानी, मैं हुक्म दे रहा हूँ। अगर मुझे अमीरुल मोमिनीन मानते हो, किसी ने नहीं लड़ना। जो 17 सहाबा बैठे हैं, हज़रत उस्मान ने उनके भी हाथ बांध दिए, कहा मेरी ज़ात की वजह से मदीना में खून रेजी नहीं होगी, मेरी ज़ात की वजह से जो है ना मदीना में फड्डा नहीं होगा। अब जो लड़ना चाह रहे थे, जिन्होंने औलादे तलवार लेकर वहां ठहरा दी थी, उनके हाथ बंद गए। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, वो जो करे तो हमने ज़ात की बुनियाद पे नहीं लड़ना। मैं वो नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मदीना में खून बह जाए। कहा मैं हुजूर पाक के शहर को खून आलूद नहीं करना चाहता। सब्र देखे हज़रत उस्मान को, पानी बंद कर दिया। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा मटके उठा के बच्चों से मैं घर हज़रत उस्मान के पानी पहुँचा रहे, लेकिन उस्मान गनी कह रहे खैर पानी बंद किया, ज़ात की बात है छोड़ो। और उनका मुतालबा क्या, अमीरुल मोमिनीन को कहो खिलाफत छोड़े। वाह भाई वाह, बात गवर्नर की थी, मसला किसी और का निकला। अब खिलाफत क्यों छोड़े? हज़रत उस्मान के बारे में सहाबा उन बेईमानों को हदीसें सुना रहे हैं, वो जो हज़ारों आए हुए थे। ओए बेवकूफ़ो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उस्मान वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, या उस्मान लअल्लाह यक़मिसका क़मीसा फ़अरादकल मुनाफ़िक़ून अन तख़लअ फ़ला तख़लअ लहुम। उस्मान, एक वक्त आएगा अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा, अगर मुनाफिक कहें उतार दे तो उनके लिए ना उतारना। सहाबा की बात तो नहीं है ना, ये बेईमान कह रहे हैं। और कोई साहबी हज़रत उस्मान की खिलाफत पर एतराज़ नहीं करता। और इधर हज़रत उस्मान के खिलाफ, हज़रत उस्मान के हक़ में सहाबा निकलते हैं, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है आपने नहीं निकलना। हज़रत अली जैसा बंदा फरमाते, दिल खून क्या आंसू रो रहा है, पूरी ज़िंदगी अपनी तलवार पर मैंने राज किया है और अब तलवार न्याम में रख के बैठा हूँ। लेकिन हज़रत अली ने इतना किया, बेटों का बेटा आप यहाँ ठहर जाओ, इधर से तुम्हारे इन जगहों से, इन गेटों से, ये इस जगह से जहाँ पर मैंने पैरा रखा है, कोई बंदा जाए नहीं, अमीरुल मोमिनीन के घर कोई न जाए, बस आपने यहाँ ठहरना है। हर बंदे का अपना अपना अलहदा पैरा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर ये बेईमान हमलावर होते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 40 दिन से प्यासे बैठे हैं और सुबह ख्वाब देखते हैं। बीवी कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह हज़रत नाइला हज़रत उस्मान की बीवी साथ है, कि मैंने ख्वाब देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मौजूदगी में पानी का प्याला पेश करके फरमाया, उस्मान प्यास लगी हुई है, ये पी लो। कि मैंने पिया है, मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी मैंने पानी पिया, मुझे कोई प्यास महसूस नहीं हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्मान क्या ख्याल है? कहते हो तो दुआ कर लो, और कहते हो तो आज रोज़े की इफ्तारी इकट्ठी कर लें। क्या मैंने कहा, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ रोज़े की इफ्तारी करना चाहता हूँ। उस दिन ज़िंदगी का पहला दिन था जब हज़रत उस्मान ने पजामा पहना। इससे पहले तहबंद पहनते थे, कभी नहीं पहना पजामा, कभी नहीं पहना। उस दिन क्यों पहना कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरा सतर न खुल जाए। हज़रत उस्मान गनी वो शख्स हैं जिन्होंने इस मौके पे भी उनसे खिताब किया था, अपनी घर की छत के ऊपर चढ़ के फरमाया था, लोगों मैं इस्लाम में चौथे नंबर पे कलमा पढ़ने वाला हूँ, रसूलुल्लाह का दोहरा दामाद हूँ, मेरे लिए 2 बार जिब्राइल आके क्या गया, अल्लाह के रसूल से बच्ची दो। मैंने कौन सी तुम्हारे ऊपर ज्यादती की है? मेरे खून से हाथ न रंगो। अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया तो उस्मान तेरे बाद फितने फूट पड़ेंगे और ऐसी तलवार उठ जाएगी जो क़यामत तक न्याम में नहीं आएगी। आपको मेरे खून से क्या है? क्यों मेरी जान के खामखा से दुश्मन? ये उस्मान गनी के पैगामात आ रहे हैं, लेकिन जो बेईमान तय कर चुके हों इनका क्या जाना था? इन लोगों ने इस तरह की गलत बातें कुछ और भी एतराज़ात करके, वो गवर्नर जिसे हज़रत उस्मान ने बनाया था, हज़रत अबू बकर का बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर, उसको कुछ ऐसी ऐसी बातें करके हज़रत उस्मान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा कर चुके थे। एक मौका ऐसा है जब हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर हज़रत उस्मान के घर गए, उनसे बात करने के, अमीरुल मोमिनीन आपकी ज़्यादती तो है, ये है वो, इस तरह कोई बात करने लगे। नौजवान थे। इस मौके पर इनका हाथ हज़रत उस्मान की दाढ़ी मुबारक तक गया। जब यहाँ दाढ़ी और गरेबान पे अबू बकर के बेटे का हाथ आया तो हज़रत उस्मान ने जुमला फरमाया कि भतीजे, अगर आज तेरे अबू बकर होते और तू मेरे इस गरेबान पे हाथ डालता, तुझे जुर्रत होती ये जुमला कहना था? मोहम्मद बिन अबी बकर पीछे हट गए। इसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर को एतराज़ नहीं रहा हज़रत उस्मान पे। ये जो कहते हैं मोहम्मद बिन अबी बकर गया, इसने दाढ़ी पे हाथ रखा, फलां किया, भी गलत फहमी थी। हज़रत उस्मान के समझाने से इनके दिल से रुखसत हो गई। हज़रत उस्मान के कत्ल में कोई सहाबी शरीक नहीं है। वो दोनों सहाबी थे, ये ठीक है छोटे दर्जे के थे, लेकिन हुजूर के सहाबी तो थे।
جب یہ گئے بات کرنے عثمان نے فرمایا تیرا باپ ہو تو یوں کرتا. بس احساس تھا دل میں آ گیا, وہ ہٹ گئے. ایک رات ان بےایمانوں نے حملہ کیا گھر پہ, یہ جو بلوائی ٹھہرے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حضرت عثمان کا گھر اس وقت کہاں تھا؟ اللہ آپ کو مسجد نبوی لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. باب البقیع سے نکلیں, سلام پڑھ کے جو بندہ نکلتا ہے, باب البقیع کے سامنے جو چھتری والا ستون ہے, اس کے بائیں طرف یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا رضی اللہ. یہ گھر تھا بالکل روضہ رسول سے 10 گز بھی نہیں بنتا, 15 گز بھی نہیں بنتا. حضرت عثمان یہاں ظلماً شہید ہوئے ہیں. اور ایک موقع پہ تو ان لوگوں نے وہ اعصاب ہی توڑ دیا تھا حضرت عثمان کا, جو رسول اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر جمعہ پڑھتے تھے. ایک بندے نے اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑا تھا, اور اس کے گھٹنے میں وہ کینسر ہوا جو اونٹ کی طرح چیخ چیخ کر یہ آدمی مرا تھا. حضرت عثمان کی شہادت ہے, 3 انگلیاں بیوی کی کٹ گئی ہیں. اس موقع پہ حضرت نائلہ کی. حضرت عثمان اس وقت 40 ختم کر چکے تھے, 40 دن کا پیاسا, 40 قرآن کے ختم ہیں. 41واں شروع تھا, پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 137, پہلے پارے کا آخری صفحہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. یہ پڑھ رہے تھے, خون اسی پر گرا ہے. اور اتفاق سے مسلمانوں اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ, وہ ان کی باتوں کو سننے والا ہے. علیم, ان کے ارادوں کو جاننے والا ہے, جاننے والا ہے. اس کے اوپر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شہادت ہوتی ہے, لیکن کسی کی شہادت کہاں سے آئے گی, کسی کی کہاں سے آئے گی. عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کے قرآن سے آئے گی. یہ قرآن کریم آج بھی اوریجنل شکل میں توپ کاپے, یہ جو استنبول ترکی کا میوزیم ہے اس میں موجود ہے. یہ شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی, جو اس دھرتی پر مظلوماً شہید ہوئے ہیں. میں نے حضرت عثمان کے فضائل پہ بات نہیں کی, صرف شہادت پہ چند وہ باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں. جو لوگ اعتراض بناتے تھے وہ اعتراض بنتا نہیں تھا, وہ جھوٹ تھا. یہ مظلوماً شہید ہوئے عثمان غنی. اب یہ ظلم جو ان لوگوں نے ڈھایا ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت تک مسلمانوں میں تلوار پھیل گئی ہے. اب وہ نہیں رکھتی, اب وہ نیام میں نہیں آتی, اب وہ چلے گی. ایک صحابی کہتے ہیں, میں ایک بڑے عرصے کے بعد حج کے موقع پہ ایک جگہ سے جا رہا تھا, تو ایک بندہ رو رہا تھا, اپنے چہرے کو پیٹ رہا تھا, رو رہا تھا. کہہ رہا تھا ہائے, پورے عرب کے لوگوں پہ اتنی تکلیف نہیں ہے جو مجھے جسم میں محسوس ہو رہی ہے. اس ظالم سے میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا, تو اس نے کہا میں وہ تھا جس نے عثمان غنی کو شہادت کے وقت تھپڑ مارا تھا. ایسے کئی واقع. عمرو بن حمق کی موت ایک انتہائی بری موت ہے. جو بچے تھے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے انہیں نیزے کی انی پہ چڑھایا, اور وہ یاد رکھیں گے کہ ان قاتلوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن یہ ایک ظلمن شہادت ہے. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت علی آئے تھے. ایک روایت میں حضرت علی غصہ ہو گئے کہ میں تمہیں یہاں پیرے پہ ٹھہرا گیا, تم نے کیسے جانے دیا بندوں کو اندر. تو انہوں نے کہا آپ جس جگہ میں ٹھہرا گئے اس جگہ سے نہیں لے, ہم تو وہیں ٹھہرے, ہم تو وہیں ٹھہرے ہیں. وہ کسی اور طرف سے گئے ہیں جو ان کے پیرے کا حصہ نہیں تھا.